ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال تعالی فی مقام آخر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور کائنات کے اندر جو سب سے عظیم ترین مخلوق ہے وہ انسان کی حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر سے ہی انبیاء اکرام کو بنایا، انبیاء اکرام کو مبعوث کیا تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے اور انسانوں کا تقوی، تزکیہ اور بھلائی کا معاملہ کیا جا سکے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اگر وہ اپنی آخرت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرتا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی میں مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کے ذہن سے آخرت کی فکر محو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے، اور شیطان پھر اس سے گناہ کے کام کراتا بھی ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے، اور یا تو پھر اس گمراہی میں مکمل طور پہ وہ شیطان کے چنگل میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہو تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اسی لیے باقی ادیان اور باقی مذاہب کے اندر توبہ کا کوئی تصور اتنا مضبوط نہیں ہے۔ عیسائیت میں اگر توبہ کرنی ہو تو اس کے لیے یہی بات کہہ دینا کافی ہے کہ ہماری جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا، لہٰذا جو گناہ ہم کرتے ہیں، ایک تو بچپن میں بپتسمہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری جگہ پہ ہمارے نبی مصلوب ہو گئے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا کوئی تصور انسانیت کے لیے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وفات دی ہے، نہ موت دی ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آخری زمانے میں قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لیکن جو گناہوں کا معاملہ ہے، گناہوں کے تصورات ہیں، وہ دیگر تمام مذاہب کے اندر بہت محدود ہیں اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں، اور ایسے تصورات کے ساتھ بندہ مومن تو دیکھ سکتا ہے کہ یہ دین اور یہ مذہب یہ انسانوں کا پیدا کردہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیا گیا دین ہوتا ہے، اس دین کے تصورات میں کوئی کجی نہیں ہوتی، وہ 100% بندہ مومن کی یا انسانوں کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دین کے ساتھ مجھے اور آپ کو وابستہ کیا، اور ہم اس دین کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں،
کہ وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو یہ سکھایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، مغفرت دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جس دین کے ساتھ میں اور آپ وابستہ ہیں، اس دین نے ہمیں مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکالا ہے، اور گناہوں کا جو تصور ایک فطری طور پہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی وہ خواہشات کی بھینٹ چڑھتا ہے، کبھی وہ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کی دلدل کے اندر چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو، سوائے انبیاء اکرام کے۔ لیکن انبیاء اکرام کا جو تصور تھا مغفرت کے حوالے سے اور استغفار کے حوالے سے، وہ تصور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 دفعہ مغفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ مغفرت تو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس میں یہ تصور رکھنا کہ اگر میں مغفرت طلب کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، اپنے رب کی طرف دیکھوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر انبیاء کرام کی مثال دے کر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا اور پھر آخر میں توبہ کرنا، یہ تو ہر بندہ مومن کے ہر روز کے کرنے کے کام ہے۔ اس میں اتنی زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود رہنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر اپنے رب کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق نہیں استوار کرتے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارے حال کو جانتا ہے، وہ ہمارے قال کو جانتا ہے، اعمال کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہمارے اندر انا پرستی ہے، اسی لیے آج اس زمانے کے اندر ہم دنیا کے اندر مختلف مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ ہماری ایمان کی حالت کمزور ہے، اور ہم کوئی عمل بھی اس یقین اور ایمان کے ساتھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے دین کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر آزمائشیں لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف مصائب اور مشکلات ڈالتے ہیں، اور ان آزمائشوں اور مشکلات کے اندر اگر وہ پورا اتر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اپنی مدد اور نصرت ان کو دیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں مسلمان کی اپنی جو حالت ہے، وہ ہم امریکہ کو برا کہیں، ہم اسرائیل کو برا کہیں، ہم باطل قوتوں کو برا کہیں، ہم دنیا کے طاغوت کو برا کہیں، دشمن کا کام تو دشمنی کرنا ہوتا ہے۔
دشمن کبھی دوست کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ سانپ کا کام ہمیشہ ڈسنا ہوتا ہے۔ سانپ کبھی بھی آپ دودھ پلاتے جائیں تو کبھی بھی وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اسی لیے دشمن سے گلا نہیں بنتا۔ اگر دنیا میں پستی کی جانب امت مسلمہ روانہ ہے، ہم اپنے پستی کی حالت میں ہوتے ہوئے آج امت مسلمہ کے درد پہ پریشان ہیں، اور آج غزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہم میں سے کوئی مجبور ہے اپنی حکومتوں کا، ہم میں سے کوئی مجبور ہے اپنے مختلف لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، مال و دولت کا، بچوں کا، لیکن صلاح الدین ایوبی کہ جو اس وقت کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائی تھی۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اس قدر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی برسات کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہم نے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے ہم استغفار آج ہی سے کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور بالعموم ہم سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ استغفار میں اور توبہ میں تھوڑا سا فرق ہم نہیں کر پاتے، اور جس وجہ سے ہم صرف استغفار کی طرف لگے رہتے ہیں، استغفار کی طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کے دامن کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا استغفار اور ہمارا مغفرت طلب کرنا یہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ استغفار کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ماضی کے گناہوں پر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور یہاں تک اگر آپ محدود رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے کہ مستقبل میں بھی اللہ کے ساتھ وہ تعلق مضبوط رکھنا ہے کہ جو گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا تو کیا اس کے اوپر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ استغفار تو کرتے ہیں، لیکن توبہ کے دروازے تک ہم نہیں جاتے، یا توبہ اور استغفار کو ہم اکٹھا سمجھتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے اپنے رب کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ الہی ہم اپنے ماضی پر بھی شرمندہ ہیں، اپنے ماضی پر بھی پریشان ہیں، گناہوں کے انبار لگے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ بخشش طلب کر رہے ہیں کہ آئندہ کسی طرح کا بھی گناہ کرنے کی طرف ہمارا قدم نہیں اٹھے گا، ہماری خواہش نہیں جاگے گی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اپنے دل کے اندر رکھنا، اور جس طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یو ٹرن کا، ہم روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور وہ اشارہ جب آتا ہے تو اسی پہ ہم جا کر اپنے راستے کو بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا ہے، آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، پہچانتے ہوئے آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب یہ راستہ شیطان کے راستے کی طرف نہیں جا سکتا، اب یہ راستہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اس کی منزل اللہ کی جانب بڑھے گی، یہ شیطان کی طرف نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توبو الی اللہ توبۃ نصوحا کی تفسیر بیان کی تو اس میں انہوں نے جو توبہ کی شرائط رکھی بیان کی. ان سے پوچھا گیا کہ اے علی بتائیے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے کہ بندہ سارا جہان ہڑپ کر جائے، نہ مال دیکھے، نہ دولت دیکھے، نہ حقوق اللہ دیکھے، نہ حقوق العباد دیکھے، اور نہ انسانوں کی ساری وہ بنیادی چیزیں اخلاقیات دیکھے، اور سب کچھ ہڑپ کرنے کے بعد وہ رب کے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ الہی مجھے معاف فرما، اور وہ توبہ تائب ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ لگ جائے. نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس آیت کی تفسیر کے اندر اس صحابی پوچھنے والا تھا ان کو جواب دیا کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر کے دوبارہ ہم اپنی اسی گمراہی والی منزل کی جانب چل پڑیں کہ اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت کا اظہار کرنا. دراصل یہ توبہ ہے. اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنا دراصل یہ توبہ ہے. اپنے گناہوں پر اس احساس کے ساتھ کہ میں نے زندگی کا اپنا سارے کا سارا حصہ جو رب کی نافرمانی میں گزارا ہے وہ سارے کا سارا میں نے چھوڑ دیا ہے. اس احساس کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن یہ احساس دل میں موجود رہنا چاہیے. اور پھر دوسری جو شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات جو چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا اور ان کی ادا یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو فرائض اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ہمیں ہدایات دی ہیں، واجبات ہمارے اوپر ہیں، ہم ان فرائض اور واجبات سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ہم سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر احساس ندامت کے ساتھ توبہ کر لی ہے، تو اب اتنا لمبا ٹائم میں نمازوں میں گزاروں گا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں گزاروں گا، عبادت کی جو مجھ سے چھوٹ بھول ہو چکی ہے ان کے اندر میں گزاروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ فرائض اور واجبات جو گناہوں کے اندر چھوٹ چکے ہیں اور جو جانتے اور بوجھتے اور انجانے میں چھوٹے ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. اور پھر تیسری شرط انہوں نے بیان فرمائی کہ کسی کا مال ظلم کے ذریعے سے اگر ہڑپ کیا ہوگا، کسی کے مال پر ہاتھ صاف کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا اور کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی، تو اس کا صرف اور صرف زبانی اور کلامی معافی نامہ جمع کرانے سے معافی نہیں ملنی، بلکہ اس کے لیے جب تک کسی کا مال واپس نہیں ہوتا، جب تک کسی کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، جب تک مظلوم کے پاس جا کر اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، اور اگر وہ معافی دے دیتا ہے تو پھر جا کر یہ معلوم ہوگا کہ اب دراصل توبہ قبول ہوئی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، بالعموم ہم اپنے رب کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم بڑی خوش فہمی میں رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس رب اتنا غفور اور رحیم ہے کہ ہم جو چاہے کریں تو اللہ رب العالمین کے سامنے بس کھڑے ہوں گے تو معاف ہو جائیں گا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ روش یہودیوں کی تھی. آج بھی اسی روش کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ سمجھتے ہوئے یہ باقی ساری مخلوق کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں رہنے کا حق صرف اور صرف ہمیں دیا ہے،
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور شریعت کا نزول تھا، ان سب کا انکار انہوں نے اس بنیاد پر کیا کہ اب جو ہے وہ ہم اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اچھا کریں ہم برا کریں تو ہمیں اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ آزادی ہے۔ اور اگر اسی تصور کو امت مسلمہ اپنے اندر لے کر آ جائے گی کہ ہم کسی کا حق، کسی کے اوپر ظلم، کسی کے ساتھ ناانصافی اور کسی کی حلال چیز کو اپنے اوپر حلال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان یہودیوں کی روش پہ چل پڑیں، اور ایسے راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، لیکن جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت اور اللہ کی مغفرت اور توبہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اور پھر چوتھی بات بیان فرمائی، کسی کو زبان سے ستایا ہو، کسی کو پڑوسی کو ستایا ہو، اور اس سے معافی جب تک نہیں مانگیں گے اس وقت تک توبہ کے دروازے بند رہیں گے۔ اور پانچویں یہ کہ آئندہ کسی صورت میں بھی گناہ کے راستے پر نہیں چلنا۔ اور چھٹی کہ جس طریقے سے اپنی خواہشات کے اندر اندھے اور بہرے ہو کر گناہوں کی دلدل میں پڑے تھے، کہ جس طریقے سے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے تھے کہ رب کا حکم کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، بلکہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کے ذریعے سے شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھ رہے تھے۔ حلال و حرام کا تصور ہمارے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ تو اس مرحلے پر اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کو اس طرف توجہ کرنا ہے، دنیا کو نہیں دکھانا، اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ الہی اب تو صرف اور صرف تیری شریعت اور تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزرے گی، اب تو کسی صورت میں بھی اپنی خواہشات کے راستے پر چلنا تو درکنار، اور اس خواہش کا اظہار بھی دل کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ اپنے اعمال سے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے مغفرت کر لی ہے، میں نے توبہ قبول کر لی ہے۔ آج تو لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج پہ جانے کے بعد واپس آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس اب آج ہی پیدائش ہماری ہوئی ہے، اور اب کے بعد ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ دوبارہ سے ہم اپنی اس روش کی طرف چل پڑیں، چونکہ ہمارے ساتھ حاجی لگ گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ روش مسلمان کبھی بھی اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دیتا، اور اسی طرح جب وہ اپنے نفس کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ توبہ ہم سب کرنا چاہتے ہیں، اس توبہ کا ہم طریقہ کیا اختیار کریں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اگر توبہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیرت اور وہ سنت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کی تنہائی کا وقت ہوتا تھا تو ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، اور ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی معطر ہو جاتی تھی، اور ان کے رونے کی آواز سے پورے گھر کے لوگ بیدار ہو جاتے تھے، اور وہ رو رو کر تلاوت کرتے تھے، وہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور اپنے دل و دماغ میں لائیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا میں سارے صحابہ اکرام کا سب کا احسان چکا چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے کہ میں اس کا احسان نہیں چکایا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ صدیق اکبر یہ جانتے بوجھتے کہ میں اللہ کے نبی کا میں ساتھی رہا، ہم سفر رہا اور مشکلات اور تنگیاں برداشت کی، اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جو ابدہی کے احساس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق و استوار رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے اندر مجھے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دیں کہ میں تنہائی کے اندر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اس طریقے سے رو رہے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ لگتا ہے کہ کوئی چیخ و پکار کر رہا ہے، جیسے ہچکی بند گئی ہو، اور رو اس بات پر رہے تھے کہ الہی مجھے معاف فرما دے، الہی میری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی کو تو سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ نصب العین لائے عمل، اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کا اصول بعد کی بات ہے۔ دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، کاروبار میں ترقی حاصل کرنی ہے تو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اگر توبہ اور استغفار کے باوجود بھی ہم اپنے فرائض کے اندر کمیاں کوتاہیاں کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو توبہ کی، مغفرت طلب کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہماری توفیق چھین لی ہے کہ وہ ہمیں مسجد تک نہیں آنے دیتا۔ ہمیں فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمارے دل و جان کو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو پاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت ہر انسان کے لیے رکھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہوگا تو سارے مل کر اس کے پاس جائیں گے، یہودیوں کی طرح کہ جس طرح وہ اپنے ربی کے پاس چلتے ہیں کہ جی ہماری مغفرت کے لیے کوئی سامان مہیا فرمائیں۔ عیسائیوں کے لیے اس کی طرح نہیں ضرورت، سکھوں کی طرح نہیں گردوارے میں جانے کی ضرورت۔ اور اسلام کے اندر بھی جو علماء کا اپنا ایک تصور ہے اور ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ کام اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرتے پھریں، لوگوں کے ساتھ مغفرت والا معاملہ اللہ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کر دیں کہ میری تیرے آگے اور تیری اتھو آگے، میری آپ کے سامنے اور آپ کی اس سے آگے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا ہمیں کیا ہے تو ہمارا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہو گیا ہے، درمیان میں کسی اور نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی اپنے رب کے ساتھ براہ راست کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے اس محفل کے اندر ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر شرمندگی کا اظہار کریں، اور ان کلمات کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا ہے اور بیان بھی کیا ہے
اور اپنے صحابہ کو نصیحت بھی فرمائی ہے کہ جب کبھی آپ کو چلتے پھرتے موقع ملتا ہے تو مومن کی زبان ہر وقت اپنے رب کے ذکر کے اندر مصروف اور موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے ذکر کے ذریعے سے تازہ رکھے۔ اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ان کلمات کو حفظ کر لیں اور یاد کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح جو بہت ہی آسان کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات کو ہمیں یاد کرنا ہے، اور آج ہم سب اجتماعی طور پہ اس بات کا اظہار کریں کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ جو ہم نے لوگوں کے حق مارے ہیں، ہم آج شرمندہ ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آج ان سے معافی مانگیں گے، اور آج ہم اس بات کا اعادہ اور ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں اس بات کی توفیق نہ دے کہ دوبارہ ہم شیطان کے راستے پہ چلیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔